سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ میں دو واقعات کی بڑی اہمیت ہے. ایک واقعہ ہجرت ہے اور دوسرا واقعہ معراج ہے. اور آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے پارے کا کچھ حصہ پڑھا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کب ختم ہوگا؟ 29 کو نہیں، پرسوں. کب ختم ہوگا؟ پرسوں انشاءاللہ. تو آج بہرحال سورہ حجرات کے خلاصے کو ہم نے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکے تھے، اس لیے پہلے سورہ حجرات کی وہ 2-3 آیات بہت اہم ہے، ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. پھر اگر آپ کا حوصلہ باقی رہا تو انشاءاللہ واقعہ ہجرت بیان کیا جائے گا، اور پھر اگر آپ کا جذبہ برقرار رہا تو انشاءاللہ واقعہ معراج. پتہ نہیں کتنا حوصلہ ہے آپ میں. کیوں بھائی، کب تک جاگو گے؟ ساری رات یہ اعتکاف بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو جاگنا ہی جاگنا ہے. بہرحال سورہ حجرات کی ابتدائی 2 آیات کے بارے میں ہم نے اللہ کی توفیق سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. وہ دونوں آیات ایک تو اس سلسلے میں تھی کہ دین کے معاملات میں اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری آیت کریمہ اس سلسلے میں تھی کہ جائز نہیں ہے کہ اپنی آواز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کرے. اور اس کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کرنے کا معنی کیا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد کسی دوسرے کی بات کو اختیار کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے. بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کی باتوں کو رد کر دیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آنچ نہ آنے دی جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور جو شخص ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کر دیتا ہے اور آپ کے سوا کسی دوسرے کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، تو وہ گویا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر جانا اور کسی دوسرے کو حضور سے افضل جانا. اور اس سلسلے کی ایک اہم بات جو تھی وہ رہ گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اس کائنات میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد اگر کوئی نبی بھی آ جائے، اگر میرے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو اس نبی کی بات بھی میرے مقابلے میں چل سکتی، نبی کی بھی نہیں چلتی. نبی کی بھی بات محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں چل سکتی نہیں صلی اللہ. اور لوگوں، تعجب ہے ان لوگوں پر جو یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ نبی کائنات کے اس کائنات میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد کسی نبی کی بات بھی آپ کے مقابلے میں چل سکتی. عقیدہ یہ رکھتے ہیں، لیکن امتیوں کی بات کو نبی کے مقابلے میں رکھ کر نبی کی بات کو ترک کر دیا جاتا ہے اور امتی کی بات کو قبول کر لیے. اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے؟ حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیًّا
लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर बफर्ज महल मूसा भी जिंदा होकर दुनिया में आ जाए तो उनको भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, अपना हुक्म चला सकते। ये नबी के बारे में अल्लाह ने रसूल ने फरमाया। और हमारा इस बात के समझने के बावजूद अकीदा यह है कि नबी की तो हुजूर के मुकाबले में नहीं चल सकती, नाम नेहाद बुजुर्ग की हुजूर के मुकाबले में चल जाए। अल्लाह हमको मुआफ फरमाए। याद रखो, अगर किसी नबी का सिक्का नहीं चल सकता तो किसी उम्मती का भी चल सकता, बल्कि बिलौला नहीं चल सकता। इसके बाद सूरह हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी और आपके नामे नामी को पुकारने का तरीका बतलाया और लोगों को इस बात की खबर दी कि लोगों, या मोहम्मद न कहा करो, अदब के साथ इमाम कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया करो। वो शख्स जो आपको आपका नाम लेके पुकारता है, अल्लाह ने उसका शुमार गुस्ताखों में किया है। अल्लाह ने उसका शुमार ला तजअलू दुआ रसूल का दुआए बाज़िकुम बाज़, इस तरह मेरे महबूब को न पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस बात की मुमानत अल्लाह ने कुरान में की, हम उसको जानबूझकर करते हैं और कहते हैं लोगों का दिल जलाएं। लोगों का दिल नहीं जलता, अल्लाह की नाराजगी जरूर मूल ले ली जाती है। अल्लाह के नबी इमाम कायनात फख्र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने का तरीका रब ने बतलाया कि अदब के साथ, एहतराम के साथ हुजूर को आपका नाम लेकर बुलाना जायज नहीं है। इसलिए जो दोस्त या मोहम्मद कहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि इसकी मुमानत कुरान मजीद में आई है, इसकी मुमानत कुरान मजीद में आई है। इस तरह शरअन नबी पाक को पुकारना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक, ये सूरह हुजुरात इंतहाई अहम अहकामात का मजमूआ है। इसके बाद एक और अहम हुक्म नाज़िल फरमाया व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर मोमिनों के दो गिरोहों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो चाहिए मुसलमानों को कि उनके दरमियान सुलह करवाएं। अगर एक मान ले और दूसरा न माने, बातिल पे इसरार करे, तो रब्बे जुल जलाल ने कहा है कि सारे मुसलमानों का फर्ज है कि वो मिलकर उस गिरोह के खिलाफ जंग करे जो कि सुलह की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरा जी चाहता है कि आप दोस्त दूर दराज से तशरीफ लाए हैं तो वाकयात तो आप सुनते रहते हैं, अपने अकायद की इस्लाह जरूर कर लें। शायद फिर ये मौका हमें नसीब हो कि न हो। अल्लाह हम में से जो भी अगले रमजान तक जिंदा रहे ईमान पे जिंदा रहे, और अल्लाह जिसका वक्त आ जाए अल्लाह तू उसका खात्मा ईमान पर फरमा। याद रखो, ये दिन बड़े सादत के दिन है। लोग कहते हैं रमजान की बरकतें उन्हें दिखाई नहीं देती। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि आदमी को अल्लाह ने चश्मे बसीरत दी हो। ये देखो, रमजान की बरकतों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह तेरी बारगाह में इज्जो आजजी के साथ इल्तिजा है कि तू अपने फजलो करम से हमारी झोलियों को रमजान की बरकतों से मैमूर फरमा। यारो सुन लो मसला, और इंशाअल्लाह हमने पूरे रमजान के दरसों में ये कोशिश की है कि इंसान का अकीदा दुरुस्त हो जाए, इसलिए कि अगर अल्लाह की तौफीक से अकायद दुरुस्त हो गए फिर मारी मोटी जो गलतियां हैं अल्लाह उनसे दरगुजर फरमा देगा। लेकिन अगर अकायद में खलल रह गया तो याद रखो, कयामत के दिन कितनी भी इबादत और रियाजत को लेके आए इंसान और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो नजात हो सकती। इसलिए अकायद की दुरुस्तगी की तरफ बहुत तवज्जो करनी चाहिए। हमने अल्लाह की तौफीक से इस मसले की तरफ बहुत ज्यादा आप हजरात की तवज्जुहात को मबजूल करवाया है।
یہ بھی مسئلہ عقیدے کا ہے، اور اس مسئلے کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ مجھے حق سمجھانے کی اور آپ کو حق سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنیں بھی توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بات کو سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب کوئی آدمی خطبہ سنتے ہوئے ادنی سی حرکت کا بھی مرتکب ہوتا ہے یا معمولی سی بات کرتا ہے تو اس کا ثواب باقی نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی خطبہ سنتے ہوئے تنکا بھی ہلا دیتا ہے، تنکا بھی ہلا دیتا ہے، اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے خطبے کو سنتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ بات کی طرف اپنے ذہن کو مبذول رکھنا چاہیے۔ اور آج کی رات اس لحاظ سے بڑی اہم رات ہے کہ کون جانے اللہ نے آج ہی کی رات کو لیلۃ القدر کا درجہ عطا فرمانا ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں اور فرشتے جب عرش والے کے پاس واپس پلٹے اور عرش والا ان سے پوچھے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو کیا جانے ہمارا نصیبہ یہ ہو جائے کہ فرشتے جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ ہم نے تیرے فلاں فلاں بندوں کو تیرے گھر میں تیرا قرآن سنتے ہوئے دیکھا، تیرے محمد کا فرمان سنتے ہوئے دیکھا۔ انشاءاللہ یہ سعادت اللہ ہماری قسمت میں فرما دے اور اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے بہرہ فرما دے اور اللہ مسجد میں حاضری کو قبول فرما لے۔ تو دوستو یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ بہت اہمیت کی چیز ہے، عمل سے بھی پہلے عقیدے کا سوال ہوگا۔ اور اس طرح سمجھ لو کہ عقیدہ عمارت کی بنیادیں ہیں اور اعمال یہ عمارت کی دیواریں ہیں۔ اگر بنیاد موجود نہ ہو تو دیوار کھڑی رہ سکتی، اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ دیواریں بھی سلامت اور دیواروں کے اوپر چھت بھی سلامت۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو مسلمان گروہوں میں لڑائی ہو جائے، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ چاہے آپس میں جھگڑنے والے چھوٹے ہو یا بڑے، معمولی ہو یا عالی نسب، فقیر ہو یا تمنگر، حقیر اور پرتقصیر ہو یا عظیم تر، ان کے ایمان اور اسلام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، بلکہ ایمانداری کی بنیاد پر اگر دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، تو رب کے کلام کے مطابق دونوں مومن اور مسلمان رہتے ہیں اور دونوں کے ایمان اور اسلام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ عقیدے سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ لڑائی لڑی تھی وہ مومن نہیں تھے، اور قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایک مومن ہو ایک کافر ہو ان کے درمیان لڑائی ہو جائے، بلکہ رب نے یہ کہا ہے کہ مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ مانا یہ نکلا کہ کتنے بھی بڑے آدمی کے ساتھ اگر اختلاف کی بنیاد پر جنگ ہو جائے تو اس سے ان کے ایمان میں کوئی خلل واقع، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک گروہ کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ ان کی جنگ حضرت علی کے ساتھ ہی تھی، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے فرمان میں ان کو مومن کہا گیا ہے
اور علی کے ساتھ جنگ کو کفر کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا؟ حضرت معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک کی بیوی ہے ان کے بھائی ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کاتب وحی مقرر کیا ہے. کاتب اور وحی کی کتابت کے لیے صرف اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جس کو رب مقرر کرنے کا حکم دے, کیونکہ قرآن اس کو لکھنے کا حکم نہیں مل سکتا جو قرآن میں خلل اندازی کرے. قرآن کے لکھنے کا عرش والے کی طرف سے صرف اسی کو حکم مل سکتا ہے جس پر عرش والا راضی ہو جائے. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگی ہے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اے اللہ تو میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. اللہ قومیں اس سے ہدایت پائے, اللہ یہ خود ہدایت یافتہ ہو, دنیا والے اس سے ہدایت حاصل کریں. اور جس کو رب کے نبی نے اللہ کے حکم سے کاتب وحی مقرر کیا ہو, اور جس کو نبی پاک ناطق وحی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نے مہدی اور ہادی قرار دیا ہو, اس کو غیر مسلم کہنے والا مسلمان ہو سکتا؟ اور پھر بات کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا, انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی. میں پوچھتا ہوں, اگر حضرت علی سے جنگ کرنا کفر کی علامت ہے تو بتلاؤ, اور لوگوں اللہ سے اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالی نے تمہیں عقائد کے سمجھنے کی توفیق بخشی ہے. یاد رکھو, حوالہ یاد کر لو, آج باطل مذہبوں والے باطل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو سنی کہلانے والے اپنے مسلک کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں جانتے. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی سے جنگ کر کے اسلام سے نکل گیا اور اس کے ساتھی اسلام سے خارج ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہی عقیدہ جو تمہارا ہے اگر درست ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغہ کے اندر جو شیعہ بھائیوں کی معتبر کتاب ہے, سنیوں کی کتاب نہیں, کن کی کتاب ہے؟ جاگو بھائی, جو سو رہے ہیں نا ذرا ان کو ہلا دو, کن کی کتاب ہے؟ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ نہیں آ رہی تو پھر چھڑ رہی ہے. مسئلہ بیان کروں تفصیل کے ساتھ؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی. تو جی میر صاحب تفصیل دینا کہ تھی سو جاؤ, بس میں لگا رہا تو تھی ستے رہو. میں ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, جب بھی کوئی بات کرنے والا بات کرتا ہے, وہ بات نہیں کرتا, سننے والے اس سے بات کرواتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر سننے والے پوری دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہو تو کہنے والے کا جی چاہتا ہے بات کرنے کو, مگر نہ آدمی تھکا ہوا. میں تو ویسے ہی رمضان میں آخر میں بہت تھک جاتا ہوں, روزانہ 12 بجے تک اللہ کی توفیق سے درس, پھر منزل, پھر پڑھنا, وغیرہ ہمت نہیں ہے. تو یہ آپ کی محبت میں جی چاہتا ہے کہ یہ موقع غنیمت جان کے کچھ آپ کو مسائل کا, ٹھوس مسائل کا علم ہو جائے. اس لیے اگر آپ کا جی چاہے تو یہ مسئلہ بیان کیا جائے, نہیں تو کوئی اور مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. تو پھر توجہ کے ساتھ بات کو سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, اور مخاطب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی, اور کتاب دوستوں کی ہے, ہماری کتاب نہیں. کہتے ہیں معاویہ سن لو, ہم
تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور تم ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نکلے. ہمارے درمیان دین کا کوئی اختلاف موجود. جاؤ اٹھاؤ کتاب کو. امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ امیر المومنین علی مرتضیٰ کہتے ہیں ان ربنا واحد. سن لو، ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو تم مانتے ہو. اور ان کتابنا واحد. اور سن لو، جن کی پیروی کا دعویٰ کر کے حضرت معاویہ کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہو، ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں معاویہ ہم سب کا رب بھی ہے، ہماری کتاب بھی ہے، ہمارا رسول بھی ہے. اور سبحان اللہ آگے کیا بات کہی؟ فرمایا لا یستزیدوننا بایمان ولا نستزیدہم بایمان. اور معاویہ میں اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایمان میں بھی تم سے فوقیت رکھتے ہیں. ہمارا ایمان بھی ایسا جیسا تمہارا ایمان، ہمارا ایمان بھی ایسا جیسا. ہائے ہائے ہائے. علی تو یہ کہتا ہے کہ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کا ایمان ویسا ہی ہے جیسا علی اور اس کے ساتھیوں کا ہے. اور آج امیر المومنین کا نام لینے والے حضرت معاویہ کے خلاف دشمن سرازی کرتے ہیں اور نہیں جانتے اس سے اللہ کے رسول اور اسلام کی تو مخالفت کرتے ہی ہیں، خود امیر المومنین کے اپنے فرمان کی بھی مخالفت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا معاویہ ہم نے کبھی تم کو بدتر اور کبھی تم کو کمتر نہیں جانا، بلکہ ہمارا سلوک تمہارے ساتھ بالکل اسی طرح کا رہا جس طرح کے ہم سر ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں، جس طرح کے ہم سر ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں. اور آگے کیا کہا؟ آگے کہا تم نے ہم کو بیٹیاں دی اور ہم نے تم کو. یہ مسئلہ بڑا اوکھا ہے، یہ مسئلہ بڑا مشکل. آج کافر کہنے والوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنا ہم اللہ قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو رشتے دیے اور تم نے ہم کو کتنے رشتے دیے؟ کتنے رشتے؟ حضرت علی کس خاندان کے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. بنو ہاشم کے. اور حضرت معاویہ کس خاندان کے ہیں؟ بنو امیہ کے. آج مسئلہ ذرا کھل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. سب سے بڑی ان کا نام کیا تھا؟ کوئی بتلائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. دوسری بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تیسری بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. چوتھی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. ہائے افسوس کی بات ہے آج جس خاندان کو گالیاں دیتے ہو، اور نبی کی 4 بیٹیاں، نبی نے 3 بیٹیاں بنی امیہ کو دی، 1 بیٹی بنو ہاشم کو دی ہے. 1 بیٹی کس کو دی؟ بنو ہاشم کو. اور 3 بیٹیاں کس کو دی؟ معاویہ کے خاندان کو. کس کو دی؟ معاویہ کے خاندان کو. کس کو دی؟ بڑی بیٹی زینب. کس کو دی؟ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، بنی امیہ کے چشم و چراغ، حضرت معاویہ کے چچے کے بیٹے. بڑی بیٹی ان کو دی. چھوٹی بیٹی ام کلثوم، حضرت عثمان جو حضرت معاویہ کے دوسرے چچے کے بیٹے ہیں اور بنی امیہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کو دی. تیسری بیٹی
रुकैया वो भी उस्मान को दी। और जब तीसरी बेटी फौत हुई तो इरशाद फरमाया, उस्मान तूने मोहम्मद के कलेजे को इतना ठंडा किया कि अगर मोहम्मद की 40 बेटियां होती यके बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता, इनकार न फरमाता। किसको कहा है? और बोलो, हजरत कौन है उस्मान? बनू। और 3 बेटियां किसको दी हैं? और 1 बेटी किसको दी? बनू हाशिम को। हजरत अली को रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 बेटियां दी बनू उमैया को। और फिर बनू उमैया की बेटी ली अबू सुफियान, बनू उमैया का सरदार। और कैसा सरदार? आज मुल्ला और सुनियो, तुम्हारी जुबान जलती है जनाबे अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लेते हुए। क्यों? इसलिए कि तुम किस्सों के मारे हुए, तुम कहानियों के मारे हुए, तुम अफसानों के असीर, तुम किस्सों के नख्ची, तुम्हें हया आती है अबू सुफियान का नाम लेते हुए। और अबू सुफियान नबी का वो जलीलुल कदर सहाबी है कि नबी ने फतेह मक्का के दिन काबे में दाखिल होते हुए यह इरशाद किया, मन दखला दारा अबी सुफियान काना आमिना व मन दखल अल बैत काना आमिना। सुन लो, आज मोहम्मद ने अपने रब के हुक्म से अबू सुफियान के घर को काबे के हम पल्ला करा दे दिया है। आज अबू सुफियान का घर काबे के हम पल्ला है। जो काबे में दाखिल हुआ उसको भी पनाह है, जो मुआविया के बाप के घर दाखिल हुआ उसको भी पनाह है। कहां गई है तुम्हारी सुन्नियत? आज तुम्हें पता ही नहीं अपने मसलक का। सुन्नियों को भी इसीलिए मैंने कहा है आज कि आज अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे सीनों को सहाबा के लिए मोहब्बत से भर दे और अल्लाह हमारा हशर नबी के सहाबा के साथ कर दे। और सुन लो, जिसका हशर नबी के सहाबा के साथ हो गया, इंशाअल्लाह कोई फरिश्ता भी उसको जन्नत में जाने से रोक सकता इंशाअल्लाह। कुरान में रब ने कहा है, अस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐ मेरे महबूब, मैंने तेरे सहाबा के लिए जन्नत लिख दी है। अल्लाह सिर्फ मेरे सहाबा के लिए फरमाया, जो कयामत तक तेरे सहाबा की पैरवी करता रहेगा मैंने उनके लिए भी जन्नत लिख दी है। कुरान 11वां पारा। अब कौन सा पारा? याद रखो, कुरान किसी की लाल किताब का हवाला नहीं, किसी इत्तुल बैर का हवाला नहीं, घर से निकाली हुई किताब का हवाला, कुरान का हवाला। पारा कौन सा? 11वां। सूरत कौन सी? तौबा। सूरत कौन सी? तौबा। 11वें पहले का पारे का पहला रुकू। अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान। तूने कहा मोहम्मद तेरे सहाबा के लिए भी जन्नत और कयामत तक तेरे सहाबा के मानने वालों के लिए भी जन्नत। क्या कहा? मन दखला दारा अबी सुफियान काना आमिना। और इसी अबू सुफियान की बेटी के साथ निकाह किया। इसी अबू सुफियान की बेटी के साथ बनु उमैया से बेटी ली और बनु उमैया को बेटी दी। तुमने कहां से निकाला है? और ये बात भी नहीं कि फिर उस जमाने में नबी के रिश्तेदार नहीं थे, बनु हाशिम के जवान नहीं थे। अली का बड़ा भाई अकील मौजूद था, अली का बड़ा भाई जाफर मौजूद था। अली के बाप ने जिसके नाम पे अपना नाम अबू तालिब रखा, वो तालिब और बोलो मौजूद था। लेकिन नबी ने अपने चचा के बेटों को अपनी बेटियां नहीं दी। बेटियां दी तो बनु उमैया के खानदान के अफराद को दी, बनु उमैया के खानदान को। और फिर उस्मान
کعبے کے رب کی قسم ہے، رب نے جو منصب و مقام عثمان کو عطا کیا ہے وہ کائنات کے کسی نبی کے کسی امتی کو عطا نہیں کیا، وہ کائنات کے کسی نبی کے کسی امتی کو عطا۔ جاؤ ساری کائنات کی تاریخ اٹھاؤ، ساری کائنات کی تاریخ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کے خلیل تک، خلیل سے لے کے موسیٰ کلیم تک، موسیٰ کلیم سے لے کے داؤد اور سلیمان تک، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کسی نبی کی امت ایسا نہیں ہے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ دنیا کے کسی نبی کی کسی امت میں کوئی آدمی موجود ہے جس کے گھر میں کسی نبی کی، اور بولو، 2 بیٹیاں۔ یہ اعزاز اگر اللہ نے بخشا تو اس کو بخشا کہ امام کائنات نے جس کا چہرہ دیکھا اور ارشاد کیا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عثمان تیرا چہرہ دیکھ کے تو آسمان کے فرشتوں کو بھی حیا آ جاتی ہے، اس کو بھی، اور اس کو بھی جس کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ اعزاز بھی دنیا میں کسی دوسرے بندے کو عطا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کسی شخص کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو، کسی دوسرے پر نہیں۔ یہ اعزاز بھی ملا تو کس کو ملا؟ حضرت عثمان ابن عفان، اور اونچی کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہمارے سینوں کو عثمان کی محبت سے محمول فرما دے۔ کیا اعزاز ملا؟ نبی نے کہا کون ہے جو اس جنگ کے موقع پر، جبکہ مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں جوتے بھی موجود ہیں، فقیری کا یہ عالم، مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی موجود نہیں، اور عرب کے مومن و مسلمان مدینے کے بغیر جوتے کے چل بھی سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کی سرزمین سنگیلی، پتھریلی اور نوکیلی کہ جس زمین پہ بغیر جوتوں کے انسان چل سکتا، میدانی زمین میں بغیر جوتوں کے بھی گزر ہو جاتا ہے، لیکن پہاڑی سرزمین میں بغیر جوتے کے آدمی چل پھر سکتا۔ اس سرزمین میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کے ساتھیوں نے اپنے پیروں میں کپڑے کی ٹاکیاں لپیٹی ہوئی تھی، غربت و فقیری کا یہ عالم۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ 4 سال سے 3 سال سے مدینے میں بارش نہیں ہوئی تھی، 3 برس سے مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور مدینے والوں کا سارا دار و مدار کھجوروں اور انگوروں کے باغات پہ، اور کھجوروں اور انگوروں کا مدار آسمان سے برکھا کے برسنے پر کہ باران رحمت نازل ہو اور پھلوں پہ روشنی پڑے، ان پہ بہار آئے، فصلوں پہ پھل پکے، ان کو کاٹا جائے، بیچا جائے اور لوگ تبنگر ہو جائیں، لیکن بارش ہی نہیں ہوئی، پھل جل گئے۔ پھل کھائیں تو کہاں سے، پہنے تو کہاں سے؟ لوگوں نے کپڑے کی ٹاکیاں لپیٹی۔ اللہ نے آسمان سے آواز دی، حدیث کے الفاظ، مئی جون کا مہینہ، مہینہ کون تھا؟ گرمی کی سختی کا مہینہ، حدیث میں آیا ہے سخت گرمیوں کا موسم۔ عرش والے نے کہا پہلے بھوکے، پہلے براہنا پا، پہلے مفلس و کلاش، اور اب اس پر اوپر سے اور حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ اللہ کی راہ میں بھوک بھی اور سفر بھی، پیاس بھی اور جنگ بھی، فقیری بھی اور جہاد بھی، نکلو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی پاک مسجد میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ نبی کے صحابہ اکٹھے ہوئے، آقا کائنات کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا ساتھیو اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے۔ ہائے اللہ،
नबी के साथी क्या साथी थे। अल्लाह की कसम है, जी चाहता है कि अर्श का मालिक कयामत के दिन नबी के इन साथियों के पीछे पीछे हमको भी जन्नत अता फरमा दे। उन चेहरों को हम भी देख लें जिन चेहरों ने पाक नबी का चेहरा देखा था। क्या लोग थे, कितने मुकद्दस और बरगजीदा लोग थे जिन्होंने पाक नबी का चेहरा ही नहीं देखा। आपके पीछे नमाजें पढ़ी, आपके साथ खाने खाए, आपके जूठे पानी पिए, आपको सामने वजू करते हुए देखा, आपके झंडे के नीचे जंगे लड़ी और आपके सामने खड़े होकर अपने सीनों पे तीर खाए। कितने पाकबाज नबी लोग थे कि जिनके जब जनाजे उठे तो मोहम्मद ने उनका सहारा दिया। क्या बात लोग थे कि जब उनके जनाजे रखे गए तो जिसकी रकाब जिब्रील ने थामी वो जनाजा पढ़ाने के लिए खुद आया। कितने पाक लोग थे। अल्लाह हमें इन पाक लोगों की कयामत के दिन संगत और इफाकत अता फरमा। ये नबी के पास बात सहाबा नबी के सामने बैठे हैं, नबी ये कायनात उनकी तरफ देखते हैं, कभी उनकी फकीरी को देखते हैं, कभी उनके फटे हुए कपड़ों को देखते हैं, कभी उनके खुश्क होठों को देखते हैं, कभी उनके झुरसना दहनों को देखते हैं, कभी उनकी तलवारों को देखते हैं। हदीस के अल्फाज है कि तलवारें म्यान में रखी जाती है, तलवारें म्यान में रखी जाती हैं, क्योंकि अगर तेज चीज को किसी चीज के साथ झांक के न रखा जाए तो उसकी तेजी कुंद हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। मेरे आका ने देखा सहाबा सामने बैठे हैं और ये थे जिन्होंने कैसर और किसरा के ताज अपने कदमों की ठोकरों में रखे। ये थे नबी के साथ जिनको आपने देखा कि इनकी तलवारों के ऊपर म्यान नहीं है, म्यान बेच के रोटी खा ली है, म्यान बेच के। हाय हाय अल्लाह किसी को फकीरी का चेहरा न दिखा। जब बंदा फकीर होता है तो क्या करता है, घर के बर्तन बेच के गुजारा करता है। घर के देखा है ना कभी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। सहाबा पे फकीरी आई, उन्होंने अपनी तलवारों के म्यान बेच के गुजारा किया, अपनी तलवारों के। हाय मेरे आका ने देखा कि तलवारों के ऊपर म्यानों की बजाय अपने कुर्ते फटे हुए उनको लपेटा हुआ है। आका कायनात के दिल में ख्याल आया 700 मील का सफर है, गज़वा तबूक का हुक्म है, और ये सहाबा इनके पास सवारी तो बड़ी बात, इनके पास तो जूती भी मौजूद नहीं है, कैसे जाएंगे इतनी दूर। इमाम कायनात अपने मिंबर पे खड़े हुए, इरशाद फरमाया, आसमान की तरफ देखा, फिर अपने सहाबा की तरफ देखा, कहा मेरे साथियों तुम में से कौन है जो मेरे इन फकीरों के लिए 100 ऊंट दे दे। मैं मोहम्मद, अल्लाह की वही से बात करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की बिशारत देता। कोई 100 ऊंट दे दे और अर्श वाले के नबी से जन्नत ले ले। जन्नत है। हाय कौन उठा? वही उठा जिसने इस मस्जिद के लिए जगह खरीद के दी थी। इस मस्जिद के लिए वो उठा जिसने जब मुसलमानों के लिए मदीने में पीने का कोई कुआं न था तो इसने अपनी जेब से कुआं खरीद के दिया था। वो उठा और उसने उठ के कहा, आका आप नातते वही हैं, जब तक जिब्रील नहीं आता आप बात नहीं करते, अर्श वाले के हुक्म के मुताबिक आप बोलते हैं। आपने कहा 100 ऊंट ले लीजिए और जन्नत कोई ले ले। अल्लाह के हबीब मुझको ये सौदा मंजूर है, अगर आप रब की तरफ से वादा फरमाएं कि रब मुझको जन्नत दे देगा तो 100 ऊंट अभी ले ले। नबी ये कायनात ने देखा
بولنے والا کون ہے؟ نظر پڑی تو وہی تھا جس نے مسجد نبوی کی زمین خرید کے دی تھی. کہا عثمان لکل چنیا، عثمان میں تجھ کو وعدہ دیتا ہوں، سوچ دے دے، اللہ کی جنت لے لے. اللہ کی جنت، اللہ کے حبیب یہ سوچ مجھے منظور ہے. بیٹھ کے آپ نے فرمایا عثمان نے جنت لے لی ہے 100 اونٹ دے کے. اور کون ہے جو 100 اونٹ دے دے اور جنت لے لے؟ پھر کون اٹھا؟ پھر عثمان. نبی پاک نے دوسری مرتبہ جنت کی بشارت دی. فرمایا عثمان میں اللہ کا رسول گواہ ہوں کہ اللہ سے تجھ کو جنت لے کے دوں گا. اور کون ہے جو 100 اونٹ اور دے جنت لے لے؟ تیسری مرتبہ عثمان. حدیث کے الفاظ ہیں نبی کی زبان سے 7 مرتبہ نکلا. 7 مرتبہ تنہا عثمان اٹھ کے کھڑا ہوا. 7 مرتبہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آج سے 1400 برس پہلے 700 اونٹ سیدنا عثمان غنی نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے. کتنی مرتبہ جنت کی بشارت لی؟ 7 مرتبہ. نبی کائنات نے سنا، کہا عثمان جبریل آیا ہے اور اس آیت کریمہ کو لے کے آیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے میرے نبی، یہ عثمان وہ ہے جس نے دنیا میں ہی مال دے کے اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے. اللہ کی جنت کو. عثمان پھر اٹھ کے کھڑے، کہا آقا 7 مرتبہ آپ نے اونٹ مانگے، 7 مرتبہ میں نے دیے، 7 مرتبہ آپ نے جنت کی بشارت دی. اللہ کے حبیب اب رب نے جو جنت کی بشارت دی ہے اس کے شکرانے کے طور پہ 100 گھوڑا اور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں آسمان کے بھیجے ہوئے رسول نے اپنے منبر سے قدم نیچے رکھا، عثمان کے گریبان کو تھاما، اس کو اپنی گود میں لیا. علی سن رہا ہے، چچا عباس سن رہا ہے، صدیق سن رہا ہے، فاروق سن رہا ہے، سارے صحابہ گواہ. اور امام کائنات فرما رہا ہے کب یا عثمان انی اشہد لک بالجنہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اور میرے ساتھیوں گواہ ہے نا، اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے محمد تب بھی اس کو رب سے جنت لے کے دے گا، تب بھی جنت. ما ضر ما عمل بعد اليوم. اور جس کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی وہ کس خاندان کا تھا؟ بولو. اب بنو امیہ کو گالی دیتے ہیں. پھر اپنی کتاب کا حوالہ سن لو. آج بات آئی ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے. آپ سنتے جائیں پھر آج بات ہوتی جائے. میں تھکا ہوا بہت ہوں، لیکن اگر آپ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ توفیق دے گا. سن لو پھر بات تمہاری، کتاب تمہاری، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات، آؤ اپنے دلوں کی سیاہی کو دھو لو. عثمان، بنی امیہ ان کو کہتے ہو. جاؤ جن کا نام لیتے ہو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، ان کا نام لے کے گالی دیتے ہو نا ان کو. ہائے ہائے کیا عجیب بات ہے. یاروں نے عجب بات کی. اور جن کا نام لے کے گالی دیتے ہو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کتاب تمہاری کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے. کون ہے عثمان؟ اس ایسا سخی اور بنو امیہ جیسا غنی روئے زمین نے اور آسمان نے کبھی دیکھا ہی.
علی گھر بیٹھے ہوئے، مفلس و کلاش پاس پیسہ بھی موجود ہے۔ صدیق و فاروق نبی کے گھر آئے، نبی کو دیکھا غمگین بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری روایت نہیں، روایت کس کی ہے؟ اور بولو، ہماری روایت جھوٹ سچ ان کے ذمہ۔ نبی غمگین بیٹھے ہوئے، نبی صدیق و فاروق آئے۔ نبی یہ پاک کی عادت تھی کہ جب صدیق و فاروق آتے تو نبی کا چہرہ کھل جاتا، نبی کا چہرہ خوش ہو جاتے۔ جب یار ملنے آتا ہے تو یاروں کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ اور بات آئی ہے ان کی، سے پہلے اپنی سن لو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی نبی کی زبان سے سنا، کبھی نبی نے یہ نہیں فرمایا میں نے یوں کہا ہے، میں نے یہ کھایا ہے، میں نے یہ پیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی جب بھی کہتے ہم نے یہ کیا ہے۔ لوگ پوچھتے یا رسول اللہ ہم نے کس نے کیا ہے؟ فرمایا میں نے کیا، میرے صدیق نے کیا، میرے فاروق نے کیا ہے۔ ہم گئے، آقا ہم کون گئے؟ فرمایا میرا صدیق گیا، میرا فاروق گیا، میں گیا۔ نبی ہمیشہ ان تینوں کے نام کے ساتھ نبی کا نام آئے۔ نبی کے گھر آئے، نبی نے ان کو دیکھا، حسب معمول خوشی نہیں ہوئی، یہ دونوں پریشان ہو گئے۔ یہ روایت شیعہ بھائی کس کی روایت ہے؟ کہاں پریشان ہوئے؟ آقا کیا بات ہے، آج بڑے غمگین ہیں۔ فرمایا جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، سوچتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے اور بوجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ بوجھ سے، جوان بیٹی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، انشاءاللہ دعا بھی، اور دعا میں یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہماری بیٹیوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں جوان بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ تو ان کے پردوں کی لاج رکھ لے۔ لوگوں، شیعہ کتاب کی روایت ہے، کہا میں غمگین ہوں اس لیے کہ فاطمہ کا کوئی اچھا رشتہ آئے، شادی کر دوں سبق دوش ہو جاؤ۔ کہنے لگی آقا فاطمہ کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ کے نہ لائیں؟ سرور کائنات نے کہا کہ تم سے بہتر میرا یار کون ہے، میرا وفادار کون ہے؟ تم نہیں اگر لاؤ گے تو کون لائے گا؟ اور دیکھو اپنے گھر کو دیکھو، دونوں گئے، کس کے گھر گئے؟ حضرت علی کے گھر۔ علی سوئے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک دی، علی باہر تشریف لائے، تیری کتاب کا حوالہ، حضرت علی باہر تشریف لائے، دیکھا نبی کے دونوں یار کھڑے، کہنے لگے اس رات گئے آئے ہو، کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ فرمایا تمہاری طرف ہی آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جی چاہتا ہے کہ تمہارا رشتہ نبی کی بیٹی کے لیے مانگ لے، نبی سے تمہارے لیے رشتہ مانگ لے۔ تمہاری کتاب کا حوالہ یاد رکھنا، انشاءاللہ ایک حوالہ لوگوں کی منہ کو زبانوں کو بند کرنے کے لیے کافی، قیامت تک کوئی اس کا جواب دے سکتا۔ کہا علی نے نبی کی بیٹی کا نام سنا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے۔ کہا روتے کیوں ہو؟ ان کی کتاب کا حوالہ، کہنے لگے تم نے میرے زخموں کے کھرنڈ کو چھین دیا، تم نے میرے زخموں کے کھرنڈ کو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہاں نبی کی بیٹی، کہاں میں، میرے پاس تو شادی کے لیے ہاتھ مہر کی رقم بھی نہیں ہے، میں کیسے بات کروں؟ اس سے بڑی بہتری کی بات اور اس سے بڑا مقدس رشتہ میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے گھر میں تو بچھانے کے لیے بوریا بھی موجود ہے، اب پھر بھی ان کو گالی دیتا ہے۔ پھر بھی صدیق و فاروق نے سنا، کہنے لگے علی غم نہ کرو، رشتہ تم قبول کرو،
पैसे का बंदोबस्त हम कर देंगे, पैसे का बंदोबस्त हम कर देंगे। अली ने फरमाया इससे बड़ी बेहतर बात क्या है, मैं हज़रत से दरखास्त करता हूं कि अगर ये हो जाए तो नबी से कहो कि मुझको अपने घर के लिए पसंद फरमा। कहा तुम राजी? दोनों खुशी खुशी निकले, हुजूर की बारगाह में पहुंचे। आका आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेके आए। फरमाया किसका रिश्ता लाए हो? कहा आपके चचा के बेटे अली का रिश्ता लाए। कहा अली का? उसके घर में क्या है शादी के लिए? उन्होंने कहा आका रिश्ता आप कबूल फरमाइए, बाकी सारा बंदोबस्त हमारे जिम्मे है। नबी कायनात ने कहा तुम अगर कहते हो तुम्हारी किताब का हवाला कि सिद्दीक और फारूक, मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारी बात को टाला, तुम अगर कहते हो तो मुझे बताओ। दोनों खुशी खुशी आए, अली को मुबारकबाद दी। अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा असल मुबारकबाद तो तुम्हें कि तुमने रिश्ता लेके दिया, लेकिन अब बनेगा क्या? कहा घर में कुछ है भी? कहा कुछ भी नहीं, एक ज़िरा मौजूद है। एक, जानते हो ज़िरा किसको कहते हैं? वो संगलियों की बनी हुई कमीज जिसको पहले जमाने में तलवारों और तीरों से बचने के लिए अपने जिस्म के ऊपर पहना जाता था, लोहे की जंजीरें बनी हुई, उसको सीने पे कमर पे पहन लेते ताकि कोई तलवार का वार करे तो लोहे पे लगे जिस्म पे असर। कहने लगे मेरे घर में इस ज़िरा के सिवा, लोहे की ज़िरा के सिवा है। अबू बकर ने उमर की तरफ देखा, उमर ने अबू बकर की तरफ देखा कि हम तो समझते थे कुछ होगा, इसके घर में तो कुछ भी नहीं। फारूक ने कहा अबू बकर तुम फिक्र न करो, ज़िरा इससे ले लो, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। ज़िरा ले ली। अली रो पड़े, फरमाने लगे ये लोहे की ज़िरा, इसका कौन पैसा देगा, कि क्या कीमत है? उमर कहने लगे फिक्र न कर, एक बंदा ऐसा मौजूद है जो इसकी कीमत पूरी देना जानता है, उससे कीमत लेके आएंगे। और तेरी किताब का हवाला। ज़िरा उठाई। सिद्दीक ने पूछा उमर किसके घर जाओगे, कौन खरीदेगा? कहा तू फिक्र न कर, देख तो सही किसके घर लेके चलता। लेके चले और दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से कौन निकला? उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और तेरी किताब का हवाला। उस्मान बाहर निकले, फरमाया नबी का यारो आपके आए हो, क्या बात है? कहा उस्मान तेरी साली की शादी का दिन मांग के आए। कहा किससे? कहा अली से। कहा मुबारक हो। कहा मुबारक तो बात की बात है, उसके पास तो शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहने लगे ये लोहे की ज़िरा लेके आए हैं, तू अगर खरीद ले तो अली के कुछ पैसे बन जाए, शादी का बंदोबस्त हो जाए। वाह उस्मान, तेरी तबंगुरी और तेरी सखावत का क्या कहना। उस्मान कहने लगे गिनो ये लोहे के कितने जंजीर हैं, कितने कड़े? कहने लगे तो 250 होगा। फरमाया हर कड़े के एवज मैंने तो चांदी के सिक्के तुम्हें दिए, हर लोहे के कड़े के एवज मैंने चांदी के 500 दिरहम। उस जमाने में 500 चांदी के रुपए और 100 चांदी के सिक्के, 1400 साल, 1400 500 चांदी के दिरहम दिए। कहेंगे जो मैंने इसको 500 दिरहम में खरीदा। फारूक ने अबू बकर की तरफ देखा, सिद्दीक की तरफ, कहा मैं ना कहता था कि उस्मान जैसे सखी के होते हुए हमें घबराने की जरूरत है। पैसे लिए शिया है ना, ढंग मारना तो नहीं ना भूला। कह लगा सिद्दीक कह लगा जल्दी से निकल चलो, कहीं सौदा वापस ना ले ले ढंग। लेकिन तुझको क्या पता है कि ये बात कह के भी मेरे उस्मान की तारीफ की। सिद्दीक कह लगा जल्दी से निकल चलो, कहीं सौदा वापस न ले ले। फारूक भी जल्दी निकलने लगे। उस्मान ने आवाज दी रुक जाओ।
صدیق نے کہا دیکھا میں نے کہتا تھا سودا کینسل کر دے گا، عثمان نے روکا، رک گئے۔ فاروق نے کہا کیا بات ہے، سودا پلٹانا چاہتے ہو؟ عثمان کہنے لگے پلٹانا چاہتا۔ کہا تم نے تو سودا کر لیا، اب کیسے پلٹاتے ہو؟ کہا سودا کیا ہے زنا کا، اور یہ زنا میری طرف سے علی کو شادی کے تحفے کے طور پہ دے دو۔ اور یہ عثمان بنی امیہ کا چشمہ چراغ، اور پھر بنو ہاشم کے ایک بیٹے سے شادی کی، یہ پیسے لیے، تمہاری حدیث کی کتاب کا حوالہ، 500 چاندی کے درہم لیے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ ہائے ذرا الفاظ دیکھو، اللہ نے حق مخالف کی زبان پہ جاری کر دیا۔ کیا کہا؟ کہا جا کے نبی کی گود میں پیسے رکھے۔ آقا شادی طے ہو گئی، دن بھی مقرر کر لیجیے، پیسے بھی اللہ نے دے دیے۔ فرمایا اتنی جلدی پیسوں کا انتظام کیسے ہو گیا؟ ہائے، کہا آقا تیرے داماد عثمان نے دیے ہیں۔ شیعہ حدیث کی کتاب کا حوالہ، نبی نے پیسے پکڑے، کبھی سینے سے لگاتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں۔ محبت۔ اب ماں کے پاس جب بچہ پہلی تنخواہ لے کے آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ کبھی پیسوں کو چومتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے کبھی دیکھے نہیں، اپنی بیٹے کی کمائی سے پیار کا اظہار کہ میرا بیٹا کما کے لایا۔ اور نبی نے کبھی چومے کبھی سینے سے لگائے، فرمایا میرے عثمان نے دیے۔ پھر صدیق کو پیسے واپس کیے، فرمایا صدیق رشتہ بھی تو لے کے آیا، میری بیٹی کا جہیز بھی تو ہی بنائے گا، میری بیٹی کا جہیز بھی بلال کو ساتھ بھیجا۔ فرمایا پسند صدیق کرے گا، اٹھا کے تو نے لانا۔ شادی کا دن مقرر ہوا۔ بنی امیہ کے خلاف باتیں کرنے والوں سن لو، سارا جہیز تیار ہوا۔ حضرت علی کو جا کے کہا لو بھائی اب تم جاؤ اور اللہ کے رسول کے گھر جا کے بیٹی بیاہ لاؤ۔ حضرت علی اپنے چچا عباس کو ساتھ لے کے گئے، اکیلے۔ نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے، دیکھا، اور یاد رکھنا واقعہ، دیکھا علی آیا، 7 بنو ہاشم کے لوگ آئے، 7 بنو ہاشم کے لوگ آئے، لاڑا ہے علی، لاڑا دلہا، علی دلہا،